جی تو السلام علیکم بخیر راغلی دس اسماعیل، اور آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا کیریئر پاتھ چوز کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو ایک پاتھ چاہیے۔ کویسچنز ریگولر بیسس پہ آتے ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں قدم کیسے رکھا، مشکلات کا آپ نے سامنا کیا یا نہیں، اور اس وقت جو سکسس آپ کو ریگولر بیسس پہ مل رہی ہے، کبھی آپ ایونٹس پہ جاتے ہیں، آفیسز آپ کے اوپن ہو رہے ہیں، آپ کا کام آٹو پائلٹ بیسس پہ چل رہا ہے، پروڈکٹس آپ کے ریگولر بیسس پہ ریلیز ہو رہے ہیں، کیسے مینیج کر لیتے ہو، کیسے فیملی کے ساتھ یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں آپ کو میں نے بتانا ہے کہ یہ جو لائف کا یہ سٹرگلنگ پاتھ سے لے کے سکسس تک کا سفر تھا، یہ میں نے کیسے کیا اور آپ لوگ کیسے اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو سٹریم لائن کر کے شروعات کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سکسیزفل ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر لائک می، یا مجھ سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے ایک ویل پاور ہوتا ہے، شاید آپ کا ویل پاور مجھ سے زیادہ ہو۔ تو شروعات کرتے ہیں بالکل اس جگہ سے جہاں سے میری کیریئر کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ تھوڑا ڈسکس کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لیٹسٹ چیزوں پہ آئیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنی سجیشن اور آراء دوں گا کہ آپ کیسے کر سکتے ہو۔ کیریئر کی شروعات ہوئی تھی 2009 میں، فائنینشیل کرائسس چل رہے تھے، پیسہ چاہیے تھا ہر حال میں، اور پیسے کے لیے میں اس ٹائم جابس کی تلاش میں گیا۔ میں نے ہر وہ کوشش کی کہ جہاں سے میں رزق حلال کما کے اپنا خرچہ برداشت کر سکوں، بٹ نہیں ملا۔ بٹ اسی دوران ایک موبائل میسیج نے میری لائف چینج کر دی۔ آئی واز ناٹ اویئر آف یوٹیوب، گوگل اور اینی سرچ انجن، میرے پاس نہ لیپ ٹاپ تھا نہ ڈیسک ٹاپ تھا، بٹ اس موبائل میسیج نے مجھے شو کروایا، مجھے فیل کروایا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور یہ میسیج اس لیے مجھے آیا ہے، اور وہاں سے میرے کیریئر کی شروعات ہوتی، اور وہ تھا پیڈ ٹو کلک، یعنی کہ اشتہارات پہ کلکنگ سے آپ کی جو ارننگ ہوتی ہے، جس میں نیو باکس، آن باکس، بنانا باکس، بہت سارے ویب سائٹ تھے۔ پھر ہم نے اپنا شائن باکس کے نام سے بھی ریلیز کیا تھا، بٹ نہیں چل سکا، اور 7 سے 8 مہینے یا 10 مہینے کا یہ ڈیوریشن رہا، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں جو پاتھ فالو کر رہا ہوں اس میں میرے لیے کامیابی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، اس میں اسکیم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ اس فیلڈ سے میں نکل آیا، اور میں نے شروعات کی اس دوران ہائپ، یعنی کہ ہائی ییلڈ انویسٹمنٹ پروگرام کی۔ بتاتا چلوں کہ جو یہ کام ہو رہا ہے نا، اسی دوران فائنانشیل کرائسس ختم نہیں ہوئے، لیکن اگر میں ان پہ فوکس کرتا تو میرا جو کام کا ایک جذبہ تھا وہ ختم ہو جاتا، اور اس کا ریٹرن کیا آتا؟ میں آج کسی کے انڈر کام کر رہا ہوتا، جاب کر رہا ہوتا، یا شاید اپنے گاؤں میں بیٹھ کے کوئی دکان میں نے اوپن کی ہوتی اور وہ چلا رہا ہوتا۔ وہ پرابلم اپنی سائڈ پہ چل رہی ہے، لیکن میرے مائنڈ میں تھا کہ اگر میں ان پہ فوکس کروں گا تو لائف میں آگے نہیں جا پاؤں گا۔ تو میں نے ان کو اگنور کیا فار دا ٹائم بینگ، کہ کام کروں، یہاں سے میں پیسہ بناؤں، اور پھر ان پیسے سے میں پرابلمس کو ریزالو کروں۔ تو میں چلے گئے ہائپ پر، جو ایک انٹرسٹ بیس کاروبار ہوتا ہے، جس میں آپ کو آفٹر سم ٹائم کچھ اماؤنٹ ملتا ہے، پھر آپ کہیں اور انویسٹ کرتے ہیں۔ 90% اسکیم ہوتا ہے، بلکہ 99% اسکیم ہوتا ہے، لیکن جب مجھے آئیڈیا چلا کہ پتہ چلا کہ بھائی یہ چیز بھی غلط ہے، اسی ٹائم میں نے چھوڑ دی۔ تھوڑا بہت میں نے کما بھی لیا تھا اس دوران۔ تو جناب اس کے بعد میں چلا گیا کریک ورژن سافٹ ویئر کی طرف، ویب سائٹ جو بلاگ اسپاٹ وغیرہ پہ ہم AVG فری میں بانٹتے ہیں، ونڈوز کے کیز مانگتے ہیں، ایڈوانس سسٹم کیئر۔ ایک ٹائم تک میں نے وہ بھی چلایا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، حالانکہ اس میں بہت سارے لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ شاید اس کی ریزن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام نہیں لینا چاہ رہا تھا، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں کسی غلط سائٹ پہ نکل چلوں، کیونکہ ایتھیکلی لاجیکلی میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں۔ تو میں نے اس پہ کام کیا، لیکن وہ نہیں چلا۔ اسی طرح اپنی ریسرچ جاری ہے، فائنینشیل کرائسس فیس کر رہا ہوں ریگولر بیسس پہ، فیملی کا پریشر بڑھ رہا ہے، امی کی آنکھوں میں جو امید کی کرن کہ بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ سرکاری نوکر بنے گا، وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ تو کسی اور فیلڈ پہ نکل گیا ہے۔ خیر، اسی دوران مجھے پتہ چلا آن لائن، میں نام لینا چاہوں گا باقاعدہ، ایک آرٹیکل اسٹڈی کر رہا تھا پاکستانی، ہاؤ ٹو میک منی ان پاکستان، دن وہاں سے بلاگنگ کا پتہ چلا، اور پھر جب بلاگنگ کے حوالے سے سرچ کیا تو آئی کیم ٹو نو اباؤٹ عبدالولی، مصطفیٰ احمد زئی، احمد اویس اور سعد حامد۔ یہ کچھ بڑے نام تھے اس دوران، اور کچھ ویب سائٹس تھے جو کہ بھی سیل ہو چکے ہیں، اور وہ فیلڈ میں نہیں ہے وہ بندے۔ لیکن عبدالولی کی سٹوری مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی، کہ اس بندے کو ایجوکیشن میں بھی ایشو تھا، اور وہ چونکہ ہمارے پٹھان فیملی سے تھا، تو مجھے وہ بندہ بڑا کلوز لگا۔ اور مصطفیٰ احمد زئی بھائی، جو کہ مائی بلاگر ٹرکس کے فاؤنڈر ہے اور تھے اس ٹائم، ابھی تو وہ بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہیں۔ میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور میں نے بلاگ شروع کر لیا، اور پہلا بلاگ 4 مہینے کے بعد
سو کیا گیا usmashable.com کی طرف سے کیونکہ میں نے کاپی بنوائی تھی. خیر وہ لانگ سٹوری شارٹ وہ بلاگ میں نے ختم کر دی. وہاں پہ نا امیدی ہوئی لیکن میں نے دوبارہ اپنا بستر باندھا کہ نہیں بھائی لائف میں تو کچھ کرنا ہے اور کام شروع کر دیا. اور میں نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی ود دا نیم آف techvilla.com جو کہ چل پڑی اور 5ویں دن مجھے اپنا پہلا ایڈورٹائزر ملا اور وہاں سے میری شروعات ہو گئی. آئی تھنک $105 کا پہلا ایڈورٹائزر مجھے ملا تھا. ٹائم گزر رہے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک میری پراپر ارننگ نہیں ہوئی. فائنینشیل کرائسس سب کچھ اپنی جگہ پہ جا رہا ہے. پیپر میرے فیل ہو رہے ہیں. آن لائن فیلڈ میں لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. آف لائن میں میرا مذاق اڑ رہا ہے کہ بندہ ڈالرز کمائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور اتنے کرائسس جو میں نے بار بار آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کی ہے. خیر اب بات آتی ہے سکسیس کی طرف آہستہ آہستہ. اسی دوران مصطفیٰ احمد زئی بھائی نے اسلام آباد میں ایک ایونٹ منعقد کیا اور وہ تھا آن لائن منی میکنگ سے ریلیٹڈ. اور جب مجھے اس ایونٹ کا پتہ چلا تو میں پشاور سے اپنے ایک دوست کے ساتھ 5,000 کا قرضہ لے کے اسلام آباد روانہ ہو گیا اور اس ایونٹ کو میں نے جوائن کیا. ایونٹ میں باتیں ہو رہی ہے کیسے کام کر رہا ہے اور میں اس ٹائم سوچ رہا ہوں کہ اسٹیج پہ جو بندہ کھڑا ہے یہ ادھر کیوں کھڑا ہے. وائی ہی از دیر اینڈ آئی ایم سٹنگ ہیئر آن مائی ڈیسک. اور آئی ریئلائز میرے پاس صرف ایک ہی آنسر آ رہا تھا کہ ہی از سکسیسفل. اب سکسیسفل کا رزلٹ چاہیے تھا کہ بھائی سکسیسفل کیسے ہوا. تو اس کے لیے جب مجھے پتہ چلا میں نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ بھائی بندے نے سکل سیکھے ہے اور جب سکل سیکھے ہے تو مجھے لگا کہ سکل سیکھنے ہے. تو اسی دوران ہم باہر آ گئے. میں نیوبیز تھا لیکن اپنے آپ کو ڈیٹ بنا کے یوسف بھائی اور ادریس بھائی دونوں بندے تھے ہمارے فیلڈ کے بہت بڑے نامور بندے ہیں نام ہے ان کے. وہ چائے پی رہے تھے. وکاس چیمہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے آپ فائیور پہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فائیور پہ آپ آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں. $10 کا آرڈر لو اس کو کسی اور پلیٹ فارم پہ دو یا فائیور پہ کسی کو جو اس طریقے سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے تو یہ کام کرنا ہے. تو میں نے فائیور پہ شروعات کر لی واپس آ کے اور میں نے ایک تھیم میرے پاس آیا ہوا تھا ایلیگنٹ تھیم کے نام سے. میں نے اس کا لائسنس بھیجنا شروع کر دیا لوگوں کو اور چونکہ اس کا پرائس $60-70 تھا لوگوں نے دڑا دڑ لینے شروع کر دیا. اب ریویوز بھی آ رہے ہیں. ایک بندے کے ٹیم میں کوئی مسئلہ ہے, آئی ڈونٹ نو, اس نے مجھے نگیٹیو ریویو دیا اور مجھے نہیں پتا تھا. میں نے اس کے نگیٹیو ریویو پہ بول دیا تھینک یو ویری مچ. یہ تھی میری اس ٹائم کی سچویشن. خیر فائیور سے $60-70-$50 بن رہا تھا. اس کے بعد میں نے اس اکاؤنٹ پہ کام سٹاپ کر دیا. میرا بلاگنگ چلنے لگا صحیح طریقے سے اور پیسہ تھوڑا بہت آنے لگا. اسی دوران آہستہ آہستہ راستے کھلنے لگے. ایونٹس بلاگنگ میں چلا گیا میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہتے ہیں سیزنل بلاگنگ میں چلا گیا. آہستہ آہستہ پیسہ آنے لگا. مجھے اسی دوران 2015 میں یا 2009 سے 2015 ہو گیا ہے US کونسلیٹ کی طرف سے سلیکٹ کیا گیا فار دا US ٹرپ جس میں مجھے وہاں پر انٹرپرینورس کے ساتھ ملنا تھا. غفار صاحب نے اس میں اور میڈم شبانہ میں ایم سینس نے میری بہت ہیلپ کی اور ان کے توسط سے میں چلا گیا باہر. اور باہر جب گیا تو آئی کیم ٹو نو کہ یار زندگی تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے یہاں پہ. واپس آ کے میں نے اپنے سکلز پہ دوبارہ کام شروع کر لیا. اسی دوران چونکہ پیسہ کمانے لگا تھا تو ورلڈ بینک کی طرف سے ہائرنگ ہوگی KPIT بورڈ کے ساتھ. خیر یہ ساری چیزیں چلتی رہی. اب اگر آپ اوورآل دیکھیں نا تو 2009 سے 15-16 کا ڈیوریشن ہو چکا ہے لیکن میں بھی پراپر پیسہ نہیں کما رہا. نام بن رہا ہے, کام ہو رہا ہے, جیب کا خرچہ اٹھا رہا ہوں لیکن پیسہ نہیں بن رہا پراپر. تو اسی دوران ایک دوست کے ساتھ مل کے ہم نے کوکین فاسٹ فوڈ سٹارٹ کر لیا. اب میں فرینکلی اسپیکنگ بتانا چاہوں گا کہ پیسوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا اس ٹائم, ٹھیک ہے, اور دوست نے کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی. میرا ایک بلیف تھا کہ بس یار ہو گئے چیز اس طرح ہی ہوگی. تو خیر وہ چل پڑا. 2-3 سال اس میں کافی نام کمایا, کافی محنت کی. 24 گھنٹے جو ہے بیٹھا ہوتا تھا, نیند پوری نہیں ہوتی تھی لیکن کام کر رہا ہوتا تھا. ایک دن اس میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی. بندے کی جب ڈیتھ ہو گئی میرا دل جو ہے نا بھر گیا کہ نہیں یار میں نے اور یہ کام نہیں کرنا. اسی دوران میں نے دوبارہ اپنے بلاگنگ کیریئر پہ فوکس کر لیا. اس دوران میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا میں بلاگنگ سے ڈی ٹریک ہوا تھا لیکن میں نے دوبارہ بلاگنگ شروع کر لیا. مجھے لگ رہا تھا بلاگنگ کا فیوچر نہیں ہے لیکن جب تھوڑا سا ریسرچ کیا میں کہا یار دس از دا اونلی تھنگ جو کہ میں کر سکتا ہوں پیسیو انکم کے طور پر, اور میں نے اس پہ شروعات کر لی اینڈ وہ پھر چل پڑا. خیر لانگ سٹوری شارٹ یہ چیزیں چلتی رہی. اسی دوران آفس اوپن کر لیا, ٹیم ہائرنگ کر لی. اب انٹرسٹنگ چیزیں یہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے جو اس پورے ویڈیوز کا نچوڑ ہے اور جہاں پہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ ایسی ٹپ دوں گا کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ بڑا پریمیم میں آپ کے ساتھ اپنا اس نالج شیئر کر رہا ہوں, ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ان فیلیئرس کے بعد. تو جناب میں نے آفس اوپن کر لیا
اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، میرے فین کے ساتھ، ٹھیک ہے. آفس اوپن ہو گیا، چیزیں چل پڑی. اسی دوران میرا ایک دوسرا اسٹوڈنٹ، اس کے مطابق ایج میں تو مجھ سے زیادہ تھا، اس نے جوائننگ کر لی اور کام چل رہا تھا. پرابلم ہو گئی درمیان میں کچھ، اور ہمارا وہ آفس ختم ہو گیا. اور اتنی دل سے اور محنت سے جو آفس بنوایا تھا، میں وہاں سے خالی ہاتھ نکل آیا. ایک بات گیا گاؤں کی طرف کہ بھائی یار بس میں نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ کام. گاؤں میں نے جو کمایا تھا وہ لگا دیا، وہاں پہ ایک آفس اوپن کر لیا اور چیزیں وہاں پہ چل پڑی. وہاں پہ ایک دن ایک بڑے صاحب نے بتایا کہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، گھر والوں کا پیسہ برباد کر رہا ہے. کیونکہ ان کو آفس دکھتا تھا جہاں پہ اینی ٹائم ڈش ٹی وی لگا ہوتا تھا، ہم بیٹھے ہوئے جو ہے نا بس پاؤں پہ لائے ہوئے لیپ ٹاپ سامنے ہوتا، تو ان کو لگتا تھا کہ بھائی یہ لیپ ٹاپ بری چیز ہے. واٹ ایور، وہ ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے. اس نے مجھے باتیں سنائی، میں نے اس کو دکھا دیا کیسے کام ہوتا ہے. لیکن میں مایوس ہو گیا کہ نہیں یار نہیں کرنا وہ کام. سامان پیک کیا اور ہم دوبارہ پشاور روانہ ہو گئے. پشاور جا کے میں نے ایک بڑے میاں کے ساتھ اس بار آفس اوپن کر لیا. اللہ ان کا بھلا کرے. 3-4 مہینے آفس چلا، وہ بھی نہیں چلا. ریزنز میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی غلطیاں تھی، شاید میری غلطیاں تھی، اور میں زیادہ تر یہی کہوں گا کہ میری غلطیاں تھی کہ ہمیشہ بندے کو پہچاننے میں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. وجہ ٹرسٹ کا، لکائی کیے بغیر ٹرسٹ کرنا. خیر وہ چیز چلی اور ختم ہو گئی. تقریباً 4 مہینے بعد وہاں سے سامان پیک کر کے میں اپنے گھر واپس آ گیا. رینٹڈ گھر پہ تھا پشاور میں. میں کہا نہیں یار اور نہیں کرنا بس. اور یوٹیوب پہ اپنے آن لائن کیریئر کی شروعات کی. اور اسی ٹائم انٹرسٹنگلی اور یا آپ کہہ لیں کہ بس سرپرائزنگلی چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی تھی. فرسٹ انٹرویو میرا تیمور پردیسی نے کروایا، اس کے بعد HBS سروسز نے کیا، اس کے بعد یہ ہمارے جو بھائی ہے، بڑا پیارا نام ہے ان کا، زبیر چنیٹی نے، اس نے مجھے سپورٹ کیا، اور اسد علی ٹی وی نے مجھے سپورٹ کیا. اور بس اسی دوران میرا چینل چل پڑا. کووڈ کی شروعات ہوئی. جب کووڈ کی شروعات ہوئی تو میں نے اپنے چینل پہ فوکس کر لیا اور چینل گرو کرنے لگا. چینل صحیح جا رہا تھا، ڈیلی کے بہت اچھے ویوز آ رہے تھے. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے کام سٹاپ کر لیا. میں نے جب کام سٹاپ کر لیا میں بور ہو گیا تھا. تو 3-4 مہینے کام نہیں چلا، پیسہ ختم ہو گیا. سامان پیک کر کے واپس گاؤں روانہ ہو گئے. گاؤں میں پھر 4 مہینے گزارے، 5 مہینے، پھر بور ہو گیا، پھر سامان پیک کر کے پشاور چلے گئے. یہ ریگولر بیسس پہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ میں 3-4 مہینے کے اندر ریگولر بیسس پہ اپنے گھر جو ہے نا وہ چینج کرتا تھا جو پشاور میں تھا. آئی ڈونٹ نو ریئلی کہ وائی، بٹ یہ میرا ایک بنا ہوا تھا کہ بھائی ایک گھر میں 3-4 مہینے سے زیادہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا. ایک گھر میں گئے، 27 دن گزارے، وہاں سے سامان پیک کر کے روانہ ہو گئے دوسرے گھر. امی نے کہا کہ بیٹا اب کی اگر آپ نے چینج کر لیا تو میں سیدھا گاؤں آؤں گی، میں نے اور پشاور میں نہیں رہنا. اسی دوران ہم نے ایک آفس اوپن کر لیا. اکیلے ہی نہیں تھا، ایک پارٹنر تھا ساتھ میں. انویسٹمنٹ اس کی نہیں تھی، ساری میری تھی. انٹرنی تھا، انٹرنی سے تھوڑا سا ہوتے بندہ اچھا تھا، میں نے اس کو پارٹنر بنا دیا. اس نے بھی دھوکہ دے دیا. ہاں جی، اس نے بھی دھوکہ دے دیا. اسے لگا کہ ساری چیزیں میں مینیج کر رہا ہوں. اسے لگا کہ مجھے پرمیشن چاہیے اسے لگا کہ بہت ساری چیزیں اسے لگی. اور ایک دن وہ بتائے بغیر چلا گیا. اور اس کے ساتھ اس نے کچھ کام بھی کیے جو کہ اپریشیٹ کرنے والے تو نہیں تھے. لیکن خیر میں نے کہا چلے یار نہیں ہو سکتا ہے بس، اور پشاور میں نہیں رہوں گا. اور سامان پیک کر کے میں روانہ ہو گیا اسلام آباد کے لیے. اسلام آباد میں 2 مہینے لگے اپنا گھر تلاش کرنے میں، 3 مہینے لگے آفس اوپن کرنے میں، اور یہاں پہ سارا سیٹ اپ اوپن کر لیا. اسلام آباد آ کے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لائف چینج ہونا شروع ہو گئی. اور مجھے وہاں پہ ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی کہ ہمارے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہ اگر آپ ایک جگہ پہ آپ کی زندگی جو ہے نا آپ گرو نہیں کر پا رہے، آپ کو فائنینشیل کرائسس ہے، تو کیا کرے؟ ہجرت کر لیں. مجھے لگا کہ جو اسلام آباد آنا ہوا نا وہ ہجرت کا ہی ایک وہ تھا. اور اچانک پروفائلیں گرو ہونے لگی، ٹک ٹاک گرو ہونے لگا جو کہ نئی شروعات ہوئی تھی، یوٹیوب گرو ہونے لگا، اوور آل ٹریفک گرو ہونے لگی، ٹیم بلڈ ہونے لگا، اکیلے میں کام شروع ہو گیا. اینڈ 32 بندہ ہم نے ہائر کر دیا اسی آفس کے اندر، جو کہ ماشاء اللہ سے ایک بہترین لوکیشن پہ رائٹ ناؤ سچویٹڈ ہے. اینڈ کام شروع ہو گیا. اب ایک نئی ویژن کے ساتھ کام تھا مکمل اکیلے، کوئی پارٹنر نہیں ہے. اور پارٹنر ہے، پورا آفس پارٹنر ہے، اور میں اب پارٹنر رکھتا بھی ہوں. لیکن کس طریقے سے، وہ جو ایگزیکٹ کیس اسٹڈی ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ان میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان تمام تر چیزوں میں مین چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی اسٹوری میں وہ کیا ہے، کس وجہ سے میں کامیاب رہا ہوں، تو وہ میں نے آپ کو اینڈ میں بتانا ہے. اسماعیل بلاگر یا IB ٹیک سولوشنز کی اس کمپنی کے اندر ہر بندہ پارٹنر ہے. ہم سیلریز پہ بلیو نہیں رکھتے، ہم رکھتے ہیں پارٹنرشپ پہ بلیو، پرسنٹیج پہ بلیو. لیکن یہ پارٹنرشپ تب تک ہوگا
جب تک آپ کمپنی کا پارٹ رہو گے. جس دن آپ نے کہہ دیا کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا, میں جانا چاہتا ہوں, آپ کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی اسی دن. دوسری بات, ریٹن فارم پہلے ہونا چاہیے, کام بعد میں ہوگا. تو جو بندہ آتا ہے اس کے ساتھ ریٹن فارم پہلے ہوتا ہے کہ کل کو اگر وہ جائے تو اس کے پاس تمام تر چیزیں کلیئر ہو. یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ, جب تک آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی نا, تب تک آپ بھی آزاد ہیں, وہ بھی آزاد ہیں, اور آپ ہر وہ نیگیٹو چیز اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. اس کے 2-3 میٹھی باتیں سن کر اس کا فزیکل یا آؤٹ سائڈ دے کر کبھی بھی آپ نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا, بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ سفر کر کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یا میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. آپ کے پاس ہونا چاہیے ریٹن فارم میں. جب تک ریٹن نہیں آتا تب تک آپ لوگ ساتھ کام نہیں کریں گے. جو ہم کہیں گے نا یار بلیو ہے, اپنا بائی ہے, ہو جائے گا, یہی چیز ہمیں برباد کر دیتی ہے. اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے پیچھے ہم پستولے اٹھا کے اور ایک دوسرے کے پیچھے کیس اوپن کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اس طرح سے میرے پیسے کا ہے, یہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرتے ہیں, رائٹ, کہ یہ وہ انڈائریکٹلی ٹارگیٹنگ کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی. اور دوسری بات جو میں بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کے پارٹنر بن جاتے ہیں نا, تو پھر پارٹنرشپ کا جو آپ کو لیبل ملا ہے نا, آپ مرد بن کے دکھاؤ, اور اسی لیبل کو آپ نے کیا کرنا ہے, سیکیور رکھنا ہے. آپ لوگ جو ہے نا فیس بک اور ادر سوشل میڈیا پہ اس بندے کو ڈسکس کرتے رہے جو الٹا آپ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ کس لیول کے بندے ہوں. مجھ سے سلمان سعید نے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا تھا جو کہ میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. سلمان سعید نے مجھے کویسچن کیا کہ اسماعیل آپ کے خلاف بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہے, آپ لوگ کے خلاف پوسٹنگ ہوئی ہے, کیوں آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں کہا میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گا, یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے پوسٹنگ کی تھی یا کی ہے وہ لوگ آج کہاں پہ ہیں؟ وہ ادھر خاموش. میں نے کہا کہ بھائی ان بندوں کا جو لیول تھا نا, وہ اس لیول پہ اس مقام پہ واپس چلے گئے ہیں. جو ان کی اوقات تھی نا, وہ اس اوقات اس کو مل گئی ہے. اس اوقات تک کی جو اس کو ملنا تھا نا, وہ اس کو مل چکا ہے. جو میرا حصے میں تھا, جو میری سچویشن ہے, جس لیول پہ میں ہوں, وہ آج سے سال پہلے کم تھا, آج اس سے بہت 100 گنا زیادہ ہے. دس شوز کہ میں صحیح تھا, وہ غلط تھے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے جب بھی آپ کے خلاف بات ہوتی ہے, آپ نے اس چیز کو اس پہ کاؤنٹر اٹیک نہیں کرنا. اگر آپ میرے ساتھ فیس بک پہ کنیکٹڈ ہے, اگر نہیں ہے تو کنیکٹ ہو جائے اسماعیل بلاگر کے ساتھ. میں جب چیٹ جی پی ٹی کو میں نے آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے پروموٹ کرنا شروع کیا, تو ہشام بھائی کے لائیو سیشن میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہشام بھائی تک کہہ رہے تھے کہ یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ روبوٹ سے ہماری لائف چینج کر لے گا. لیکن میں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا. آج ہر دوسرا بندہ چیٹ جی پی ٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, کہتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی از دا فیوچر ان لائف سیونگ اینڈ بلا 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 بلا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے میرے خلاف پوسٹنگ کی, میں نے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا, میں نے اپنے کام پہ فوکس کر لیا. اور کام سے یاد آیا, 2 SEO ٹولز کے کو فاؤنڈر میں سے ہوں, جس میں ایک ہے کی ورڈز کلاؤڈ اینڈ دا سیکنڈ ون از رینگ ناؤ چیٹ جی پی ٹی ایکسٹینشن, جس کے تھرو آپ بہت کم ٹائم میں کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں. تمام تر باتیں یہاں پہ ہو گئی. آفس آ گیا, گھر آ گیا اسلام آباد میں الحمدللہ اپنا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیم بلڈ ہو گئی ایک بہترین قسم کی. اوور آل جو امیج ہے, ریپوٹیشن ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف کمپنیز کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے مہینے باہر وزٹ لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آفس کے اندر ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ہے, آٹو پائلٹ پہ سارا کام چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے پاسبل ہوئی؟ جو کویسچن جو کبھی بھی آپ لوگ سننا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کا کیا سین تھا, وہ ساری باتیں. دا فرسٹ تھنگ از انویسٹمنٹ کا مسئلہ ڈے فرسٹ سے تھا اور تقریباً 10 سال تک ریگولر بیسس پہ رہا. میں ہر کام, اگر مجھے بال پوائنٹ لینی ہوتی تھی نا, تو میرے پاس اس کے پیسے نہیں ہوتے تھے. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. بٹ میں آنکھیں بند کر کے, جو میرے جیب میں سیونگ کچھ بھی ہوتا تھا نا, میں اس سے بال پوائنٹ لیتا تھا کہ بھائی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ڈو ناٹ کاؤنٹ اینڈ اسپینڈ. کاؤنٹ کرنے والا وہ بندہ ہے, تو میں کون ہوتا ہوں؟ رزق دینا والا وہ بندہ ہے, تو میں کون کہتا ہوں؟ تو کل اگر مجھے کاپی لینی ہے نا, تو اس کے لیے کل مجھے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. آج میں بال پوائنٹ لے لیتا تھا. کام کی چیزیں ہوتی تھی, وہاں سے مستفید ہوتا تھا اور فائدہ ملتا تھا. دوسری بات, پہلی بات کا نچوڑ کیا ہے؟ بلیو آن اللہ. اتنا اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے. اف یو آر دا پیروکار, آپ فالو کرتے ہیں, تو بلیو بھی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں کہوں نا کہ کل دن نہیں نکلے گا نا, سورج نہیں نکلے گا نا, دھوپ نہیں ہوگی تو نہیں نکلے گی. اتنا اسٹرانگ بلیو ہے مجھے اپنے خدا پہ. تو یہ ہونا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی لائف کے سٹیج میں ہو, آپ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, وہ الگ چیز ہے, لیکن بلیو سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دوسری بات, جب فنڈنگ کا مسئلہ تھا تو پھر کیسے ساری چیزیں پاسبل ہوئی؟ تو اس کے لیے آپ کا مارکیٹ میں ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہے.
کہیں پہ فری میں، کہیں پہ پیڈ میں، کہیں پہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے لیکن دوسرا تیسرا بندہ کہ آپ کے اس ریسورسز کو پورا کر لے گا، تو آپ نے اس کے کمیونٹی کے اندر رہنا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے میں آج سکسیزفل رہا ہوں اور ہو رہا ہوں، دیٹ از فوکس آن ون تھنگ۔ بجائے اس کے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ای کامرس سے کما رہے ہیں اور میں بلاگنگ چھوڑ کے ای کامرس کی طرف آ جاؤں، نہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، میں اس بات پہ خوش ہوں گا کہ یہ بندہ آن لائن کما رہا ہے، لیکن میرا فیلڈ جو ہے وہ بلاگنگ ہے اور میں بلاگنگ ہی کروں گا اور میں بلاگنگ کے تھرو ہی کماؤں گا۔ تو بلاگنگ سے یاد ہے کہ learnonline.pk پہ ہمارے فری کورسز ہوتے ہیں جس کو جا کے آپ لوگ ابھی بھی انرول کر سکتے ہیں۔ سو آپ ایک فیلڈ پہ فوکس کر لیں۔ فورتھ تھنگ از دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ٹائم مینجمنٹ اینڈ اسکلز لرننگ۔ آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل اس لیول پہ ہے آج یا ہشام اس لیول پہ ہے، اتنا کما رہا ہے، مجھے بھی ودن اے منتھ ودن 2 منتھس کمانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سکسیس تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کے پیچھے جو ان کی اسٹرگل ہوتی ہے 10-5 سال کی، آپ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں ہشام بھائی کو سن رہا تھا، اس دن کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے پہلی جاب نہیں ملی تھی کیونکہ میرے کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کمیونیکیشن نہیں آتی۔ آج دیکھیں ہشام بھائی کی ایک ویڈیو، اس کے اندر کیا کوئی نہیں ہوتا۔ اس دن تو ہم دبئی میں دونوں تھے اور وہ لیکچر دے رہے تھے اور میں سے سن رہا تھا کہ یار ہشام بھائی تو بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں، پھر مجھے یاد ہے کہ وہ بلاگنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کو میں لاسٹ 10 سالوں سے سنتا آ رہا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں۔ تو اٹ مین کہ وہ اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھائی وہ کیا بول رہے ہیں، وہ سنتا رہتا ہے۔ تو دس از دا پاور آف کمیونیکیشن اینڈ دس از دا پاور آف بلیو اینڈ دس از دا پاور آف فوکس آن ون تھنگ جو کہ آپ نے کرنا ہوگا۔ تو 6 مہینے سے لے کے 1 سال کا ڈیوریشن آپ نے اس پہ مسٹ دینا ہے۔ دا ففتھ تھنگ از ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرو۔ اے آئی آ رہا ہے، بٹ کوائنز آ رہا ہے، کرپٹو کرنسی آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اڈاپٹ کرو۔ NFTs آ رہے ہیں، ریسرچ کرو آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ نے اس کو سیکھنا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اور دا سکس تھنگ از کہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان ایونٹس کو آپ نے جوائن کرنا ہے۔ میں آج 13 سال بعد بھی آپ دیکھیں میرا پروفائل، میں مہینے میں 10 دن ایونٹس پہ ہوتا ہوا ہے کیونکہ ایونٹس میں مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں جس سے بہت کچھ لرن کرنے کو ملتا ہے۔ دا 7 امپورٹنٹ تھنگ از نیٹورکنگ از دا کی ٹو سکسیس۔ آپ جب تک نیٹ ورک نہیں بنائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کمیونٹی میں دیکھ رہے ہیں تو کب سے کتنے لوگ ہیں جو کہ ہر ایونٹ پہ آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہر ایونٹ پہ دیکھیں گے۔ وائی؟ نیٹ ورک انہوں نے بڑا اسٹرانگ بلڈ کیا ہے، اس نیٹ ورک کو توڑنا اور اس کے اندر انٹر ہونے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ اس ٹائم کیسے لگے گا؟ آپ کو اسکلس سیکھنے ہیں۔ آپ جب اسکلس سیکھیں گے، آپ اس نیٹ ورک کو کنٹیکٹ کریں گے، آپ آٹومیٹکلی اس کا پارٹ بن جائیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اینڈ دا 8th تھنگ از کہ جب تک آپ کا ایک کام نہیں ہوتا دوسرے کام پہ نہیں جانا، یعنی کہ آپ نے گول سیٹ کرنے ہیں۔ 3 قسم کے گولز آپ لائف میں سیٹ کرو گے تو آپ کامیاب ہوگے۔ شارٹ ٹرم گول، لانگ ٹرم گول اینڈ مڈ ٹرم گول۔ شارٹ ٹرم گولز آپ کو شارٹ ٹرم میں اچیومنٹس اور سکسیس پر خوشی دیتا ہے۔ لگے سپوز مجھے آج 2 آرٹیکل کمپلیٹ کرنے ہیں، آرٹیکل کمپلیٹ ہو گئے، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ کل میں نے کوشش کرنی کہ میرے ویب سائٹ پہ اگر 2 بندے ہیں تو پرسوں میں کوشش کروں گا کہ 5 بندے وزٹ کر لیں۔ تو یہ میرے شارٹ ٹرم گول ہے جو کہ مجھے کلوز کرتے ہیں ٹورڈ دا مڈ ٹرم گول۔ مڈ ٹرم گول تھوڑے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں، جس میں مجھے سیکھنا ہے SEO ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سرٹیفکیشن حاصل کرنی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور وہ شارٹ ٹرم گول مجھے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ سرٹیفکیشن وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ کا لانگ ٹرم گول جو کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو اچیو کرنے میں لگے ہوتے ہیں، دیٹ از ٹو میک منی، اور وہ آپ کا 1 سال کا ڈیوریشن ہے۔ تو 1 سے 2 سال ڈیوریشن میں آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ 3 حصوں میں گولز کو ڈیوائڈ کریں گے، آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اور ان میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سٹوری میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن آج تھوڑا سا طرز ڈفرینٹ تھا، اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ تھا، اور میں نے اس کے اندر آپ کو کچھ 5 سے 6 پوائنٹس بلٹس پوائنٹ بتا دیے جو کہ آپ کو ہر دوسرا تیسرا بندہ بتائے گا، لیکن ان بندوں کے لیے کام کرے گا جو اس پہ کام کریں گے اور اس پہ یقین کریں گے۔ اس بندوں کی لائف جو ہے وہ اب بھی ایسی ہے اور بعد میں بھی ایسی ہوگی جو کہ سمجھتے کہ یار دس از نارمل تھے، یہ تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے اور کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے یہ چیزیں۔ کچھ نیا بتا دے، نیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ یہی چیزیں ہوتی ہے، ایک بندے کا بلیف ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ بلیف نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا۔ تو بس اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو کون سا پوائنٹ پسند آیا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مسٹ آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دے۔ اور آج لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج میری امی مجھ پہ فخر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نوکری سرکاری نہیں ہونی چاہیے، نوکری اپنی ہونی چاہیے، اپنے باس ہونا چاہیے۔ سو اپنا باس بن کے دکھاؤ اور اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر لو۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پامان۔